بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ برادران گرامی و خواہران گرامی، ہماری گفتگو لمہ چہارم کے کتاب اجارہ میں اور کتاب اجارہ میں آج ہمارے گفتگو کا موضوع ہوگا اجیر مطلق کا حکم۔ کل ہم اجیر خاص پڑھ کے آئے، آج ہم اجیر مطلق پڑھیں گے۔ اجیر مطلق کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی شخص کو مزدوری کا کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کام کریں، لیکن مطلق بمعنی آزاد، اس میں ہم قید نہیں لگاتے۔ کس قسم کی؟ کبھی ہم مدت کی قید نہیں لگاتے کہ آج کریں، کل کریں، پرسوں کریں۔ کبھی ہم مباشرت کی قید نہیں لگاتے کہ خود آپ کریں یا کوئی اور کریں، ہمیں یہ کام ہو کے ملنا چاہیے۔ کبھی نہ مدت کی قید لگاتے ہیں، نہ ہی خود اس شخص کے کام کی قید لگاتے ہیں، بلکہ ہم مثلا جیسے کسی ٹھیکیدار کو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہمیں گھر بنوانا ہے، تو اس کو ہم پابند نہیں کرتے ہیں کہ 6 مہینے میں بنا کے دو، اور یہ بھی ہم اسے پابند نہیں کرتے ہیں کہ تم خود کام کرو گے، یا کسی چھوٹے پیڈھی ٹھیکیدار جسے کہتے ہیں چھوٹے ٹھیکیدار کو دے سکتے ہو۔ تو یہ اجیر مطلق اس اجیر خاص، مزید ہم عبارت میں انشاءاللہ اس پہ کچھ نہ کچھ جو ہے کیا ہے وہ وضاحت کریں گے اس کی۔ وَيَجُوزُ لِلْمُطْلَقِ، مطلق نہیں پڑھنا ہے بلکہ مطلق جائز ہے اجیر مطلق کے لیے۔ وَهُوَ الَّذِي، اجیر مطلق اس اجیر کو کہتے ہیں یستاجر لعمل مجرد، جس کو اجیر بنایا جاتا ہے خالی کام کے لیے۔ خالی کام کے لیے کیا مطلب؟ لعمل، کام کے لیے اس کو مزدور بنایا جاتا ہے، لیکن مجرد عن المباشرت، اس میں ہم قید نہیں لگاتے کہ تم خود کرو گے، لیکن تعین المدت، یہ پہلی صورت ہے، مدت معین کرتے ہیں۔ کتحصیل الخیاطت یومن، جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہمیں سلائی 1 دن میں چاہیے، 1 دن میں کپڑوں کا جوڑا سی کر دیا جائے، لیکن آپ خود سیئیں، ایسی کوئی قید نہیں۔ یہ ہے ایک صورت اجر مطلق۔ او ان المدت، او ان المدت عطف ہے بیٹا کس پر؟ مباشرت پر۔ مجرد ان المباشرت یا مجرد ان المدت مع تعین المباشرہ، ہم قید لگاتے ہیں کہ خود آپ سیو گے، لیکن اس میں ٹائم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ کأن یخیط لہ ثوبا، کأن یخیط الاجیر، اجیر سیے گا، لہو اس مستاجر کے لیے کپڑے بنفسہ ہی، خود، من غیر تعرض الی وقت، لیکن اس سے سلائی کے اجارے میں کسی وقت کو بیان نہیں کیا گیا۔ یہ دوسری صورت اجیر مطلقی۔ او مجرد انہما، یا وہ عمل خالی ہوگا ان المباشرت والمدت کخیاطت ثوب، مثلا آپ دکان پہ کپڑوں کا جوڑا لے جاتے ہیں کہ بھائی یہ کپڑے مجھے سی کر دے دیں، لیکن مجرد ان تعین زمان، اس میں کوئی زمانہ معین نہیں ہے۔ وسمی مطلقاً، اب سوال تو آپ پوچھیں گے نا کہ اس اجیر کو اجیر مطلق کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جب تک سوال نہیں ہوگا تب تک بات واضح نہیں ہوگی۔ یہ تو شہید اول اور شہید ثانی کی مہربانی ہے کہ ہمارے ذہن میں جو خیالات آ سکتے ہیں یہ ان کا بھی جو ہے وہ جواب دے دیتے ہیں۔ تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک سوال مقدر ہے کہ اس اجیر کو اجیر مطلق کیوں کہتے ہیں، اس کا جواب وسمی مطلق، اس اجیر مطلق کو مطلق کا نام دیا گیا ہے لعدم انحصار منفعتہ فی شخص معین، کہ اس مزدور کا کام کرنا کسی ایک شخص میں معین نہیں ہے، یعنی ہفتے کے دن میرے کام کے ساتھ ساتھ آپ کا بھی کام کر سکتا ہے۔ ومن ثم جاز لہ، اسی عدم انحصار کی وجہ سے جائز ہے اس اجیر کے لیے ان یعمل لنفسہ، وہ اپنے بھی ذاتی کام کاج کر سکتا ہے میرے کام کے ساتھ، وغیرہ ہی، اور اپنے علاوہ کسی اور کے بھی کام کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ وتسمیتہ،
اس اجیر مطلق کا نام رکھنا بذالک مطلق کے ساتھ اولا یہ بہتر ہے کس سے من تسمیت ہی مشترکن کہ ہم اس اجیر مطلق کو مشترک کا نام دیں. نہیں مشترک کا بھائی نام کیوں آپ دیتے ہیں؟ کما صنع غیرہ جیسے کہ غیر مصنف نے بھی ایسے ہی کیا ہے. اب اس عبارت میں دو احتمال ہیں. ایک تو یہ کہ مصنف صاحب نے بھی اس کو مطلق کہا تو غیر مصنف نے بھی اس کو مطلق کہا ہے اور یہی ترجمہ اچھا ہے. لیکن کہیں کسی کے ذہن میں احتمال ہو سکتا ہے جیسے کہ غیر مصنف نے اس کو مشترک کا نام دیا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ مطلق کا نام دینا اچھا ہے. کیوں؟ لأن المطلق فی مقابلۃ المقید اس لیے کہ یہ مطلق جو ہے وہ مقید کے مقابلے میں ہے. وہ ہوا مقید کون ہے؟ الخاص جو اجیر خاص ہے. وَيُبَايِنُ هَذَا الْخَاصَ خاص کو میں یبائن کے لیے مفعول مان رہا ہوں. ہذا کا اشارہ اجیر مطلق کی طرف جا رہا ہے اور اجیر مطلق جدائی رکھتا ہے خاص کے ساتھ بے اعتبارات ہی ثلاثت اپنے تینوں اعتبارات کے ساتھ. کبھی مباشرت میں اس میں قید نہیں ہے خاص میں قید ہے. کبھی مدت کی قید اس میں نہیں ہے خاص میں قید ہے. کبھی جو ہے اس میں دونوں کی قید نہیں خاص میں دونوں کی قید ہو سکتی ہے. اذ الاول مطلق بنسبت الی المباشر جو اس کی پہلی صورت تھی اس میں ہم نے اس کو جو ہے کیا ہے وہ وقت کا تو پابند بنایا تھا لیکن خود اس کے کام کرنے کا پابند نہیں بنایا تھا. والثانی بنسبت الی المدت اور دوسری صورت میں ہم نے کہا تھا اتنے ٹائم میں ہمیں کپڑے چاہیے لیکن اس میں مباشرت کی قید نہیں لگائی. والثالث فیہما معا اور تیسری صورت میں ہم نے اس کو مباشرت سے بھی آزاد کر دیا اور مدت سے دیا. وللمصنف رحمہ اللہ اور مصنف صاحب پر اللہ تعالی رحم کرے. اب للمصنف خبر مقدم ہے قول مبتدا مؤخر ہے. قول ان کے لیے ایک الگ قول ہے. کون سا؟ بأن الاطلاق فی کل الاجارات یقتضی التعجیل کہ بھائی جب بھی آپ کسی کے ساتھ عقد اجارہ کرتے ہیں لیکن وہ مطلق ہوتا ہے یعنی اس میں وقت معین نہیں ہوتا تو یہ اطلاق تقاضا کرتا ہے کہ وہ کام جلدی ہونا چاہیے. یعنی جس نے پہلے آپ کے ساتھ عقد کیا ہے آپ پہلے اس کے کام میں مصروف ہوں اس کے کام کے ہوتے ہوئے آپ کسی دوسرے کا کام نہیں کر سکتے. وَأَنَّهُ يَجِبُ الْمُبَادَرَةُ انہو کو شان لے لیں اور شان یہ ہے کہ واجب ہے المبادرۃ دوڑ پڑنا جلدی کرنا شروع کرنا الی ذالک الفعل اسی فعل کو جس کے لیے آپ کے ساتھ عقد اجارہ کیا گیا ہے. فإن كان الفعل مجردا عن المدت اگر اس کام کے لیے مدت معین نہیں کی گئی تھی خاص طور پر فبنفسه پھر تو یہ خود کرے گا. وإلا تخیر بینہ وبین غیرہ لیکن اگر جو ہے کیا ہے اس کو خاص کا بھی قید نہیں تھا ٹھیک ہے تو پھر کیا کرے گا؟ تخیر بینہ وبین غیرہ اس کو اختیار ہے کہ یہ کام کرے یا دوسرا کام کرے. یعنی کیا؟ یعنی اگر اس قسم کی کوئی مدت کی ہم نے قید نہیں لگائی تو پھر یہ تو یہ کام بھی کر سکتا ہے غیر کا کام بھی کر سکتا ہے لیکن وحینئذ جب یہ پہلے مزدوری والا کام بھی کرے گا دوسرے والا بھی فَيَقْعُ تَنَافِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَمَلٍ آخر پھر تو ٹکرا ہو جائے گا بینہو اس پہلے کام کے درمیان اور دوسرے کام کے درمیان. کون سی صورت میں؟ فی صورت المباشرہ جب ہم نے قید لگائی ہے کہ آپ خود کام کرو گے. وَفَرَعَ عَلَيْهِ اور اس تنافی کی فرع بنایا ہے مصنف نے کس کو؟ عدم صحت الاجارۃ الثانیہ کہ بھائی دوسرا اجارہ صحیح نہیں ہوگا فی صورت تجرد ٹھیک ہے جب وہ اس کو ہم کہیں کہ تم کام نہیں کرو بلکہ کیا ہے کوئی اور بندہ کام کر سکتا ہے ٹھیک ہے. جیسے ہم نے کہا تھا کہ اجیر خاص بھی کسی اور کا کام نہیں کر سکتا. وَيُرْشِدُ إِلَيْهِ اور رہنمائی کرتا ہے اس بات کی طرف کہ ایک اجارہ مطلق ہے تو دوسرا کام نہیں کر سکتا. ما تقدم فی الحج جو کتاب حج میں گزر چکا من عدم صحت الاجارۃ الثانیہ صحیح نہیں ہے دوسرا اجارہ عن المدت البتہ دوسرے اجارے میں ہم نے کوئی قید نہیں لگائی تھی کہ اس سال جانا ہے یا دوسرے سال جانا ہے لیکن تعین المباشرہ ہم نے مباشرت کی قید لگائی خود آپ کو کرنا ہے
کما اتحاد زمان العقا، جس طریقے سے اگر حج کے واقع کرنے کا زمانہ ایک ہو تو وہ بھی صحیح نہیں، نصن او حکمن، یا تو صراحت کی گئی ہے کہ ایک ہی زمانے میں دونوں حج کرنے ہیں، او حکم ایسا ہی عبارت لائی گئی ہے کہ جو ہے کیا ہے مطلق ہے، مطلق کا انصراف جو ہے پہلے سال کی طرف ہی جائے گا، کما لو اطلق فیہما یا کما لو اطلق فیہما، مثلا دونوں حج کے اجاروں میں اجارہ مطلق ہے، او این فی احداہما بسنۃ الاولی، یا ایک شخص نے تو کہا کہ اسی سال میرے بابا کی طرف سے حج پر جاؤ، وہ اطلق فی الاخری، لیکن دوسرا جو عقد نیابت حج تھا اس کو مطلق لایا گیا، وما ذکرہ احوت، شہید ثانی فرماتے ہیں کہ شہید اول نے جس چیز کو ذکر کیا کہ اطلاق کی صورت میں بھی یہ دوسرا اجارے کا کام نہیں کر سکتا، یہ احتیاط تو ہے لیکن لا دلیل علیہ ہے، لیکن اس پر کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں، ایک دلیل ہو سکتی ہے، ان لم نقل باقتضاء المطلق الامر الفور، اگر ہم قائل نہ ہوں کہ مطلق امر تقاضا کرتے فور کی، یہ علم اصول کی ایک بحث ہے کہ جب آپ کو کہا جاتا ہے اقیم الصلاۃ، یہ اقیمو آیا فور پہ دلالت کرتا ہے یعنی یکدم انجام دینا ہے، یا یہ تراخی پہ دلالت کرتا ہے یعنی اس میں لیٹ کی بھی گنجائش ہے؟ فرماتے اگر ہم فوریت کے قائل نہ ہوں تو پھر یہ شخص دو کام تین کام بھی کر سکتا ہے، وَإِذَا تَسَلَّمَ الْمُسْتَأْجِرُ الْعَيْنَ، اب یہاں سے بحث ہے کہ بھائی عین کو جب وہ اس کرایہ دار نے لے لیا، وہ مدت یمکن فیہا الانتفاع، اور اتنا ٹائم بھی گزر گیا کہ جس میں یہ اس عین سے انتفاع کر لے سکتا تھا، الانتفاع بہا، بہا کی ضمیر عین کی طرف جائے گی، فیما وہی منفعت لے سکتا ہے، استاجرہا جس کام کے لیے عین کو اس نے کرائے پر لیا ہے، استقرت الاجرت، تو اجرت اس پر پکی ہو جائے گی، یعنی آپ نے جمعے کے دن مجھ سے گاڑی کرائے پر لی اور میں نے آپ کے حوالے گاڑی کر دی، اب آپ نے اس گاڑی کو استعمال نہیں کیا ظہر تک، حالانکہ ظہر تک مثلا آپ حیدرآباد سے کراچی پہنچ سکتے تھے اور پھر کراچی سے واپس بھی آ سکتے تھے، آپ نے نہیں لی، تو اب وہ آپ کی غلطی ہے، آپ کو اجرت دینی پڑے گی، وَإِن لَمْ يَسْتَعْمِلْهَا، اگرچہ اس عین کو استعمال نہ بھی کرے، وہ فی حکم تسلیم، اچھا گاڑی اس کے حوالے آپ نے نہیں کی، گاڑی آپ کے گھر میں کھڑی ہے لیکن آپ نے اس کو چابی دے دی، بھائی جب بھی آؤ گیریج سے گاڑی لے جاؤ، گیریج میں کھڑی ہے، یہ گیریج کی چابی یہ گاڑی کی، تو کہتے ہیں اس طریقے سے اس کو اختیار دینا یہ بھی ایسے ہے گویا کہ حکم تسلیم، آپ نے گاڑی اس کو دے دی، ما لو بدل المؤجر العین، بھائی تسلیم کے حکم میں کیا ہے، مؤجر صاحب وہ گاڑی دے رہا ہے، فلم یاخذها المستاجر، لیکن کرایہ دار اس سے کہتا ہے کہ بھائی ابھی تمہارے پاس کھڑی رہے، حتی انقضت المدت، یہاں تک کہ مثلا جمعے کے دن آپ کو جو ہے کیا ہے وہ گاڑی کرائے پر چاہیے تھی، جمعے کا دن ہی ختم ہو گیا، او مدت مدت یمکنہ الاستیفاء، یا کبھی کبھی آپ جو ہے 2-3 مہینے کے لیے گاڑی کرائے پر لیتے ہیں لیکن اس کے دہاڑی کا آپ مجھے کرایہ دیتے ہیں، ایک دن گزر گیا باقی 29 دن ہے تو ایک دن گزر گیا، اس کا آپ کو جو ہے کیا ہے اجرت دینی پڑے گی، فتستقر الاجرت، تو نتیجے میں اجرت جو ہے کیا ہے وہ پکی ثابت ہو جائے گی، وہ آپ کو مالک کو دینی پڑے گی۔ تو آج کے درس میں ہم نے آپ کو یہ سنایا کہ اجیر خاص کے مقابلے میں اجیر مطلق ہے، اجیر مطلق کو مطلق کیوں کہا جاتا ہے وہ بھی آپ کو بتایا، اجیر مطلق کو مشترک کہنے سے بہتر ہے کہ آپ مطلق کہیں، اور آپ کو اس میں جو سوالات ڈھونڈنے ہیں، صرفی بھی 1-2 سوال آپ کو دے دوں، مطلق کون سا صیغہ ہے اور کس باب سے ہے، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ مصنف صاحب کیا کہتا ہے کہ اگر عقد مطلق ہو تو وہ کس چیز پر دلالت کرتا ہے، اور مصنف کے نظریے کا شہید ثانی نے پھر کیا جواب دیا ہے، وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔